آپ کو ایک علاج بتا کر جا رہا ہوں۔ دل سخت ہو چکا ہے، یہ 3 کام کر لیں، 3 کام اپنے اندر پیدا کر لیں، نرم ہو جائے گا، موم ہو جائے گا۔ نمبر 1، جس گناہوں پہ آپ مبتلا ہیں فوراً چھوڑ دیں، گناہوں کو فوراً چھوڑ دیں۔ تہیہ کر لیا اللہ سے، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، کچھ بھی ہو جائے میں کبھی زندگی میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ سے تہیہ کرے، وعدہ کرے اور دینی مجلسوں میں جانا شروع کر دے، علماؤں سے رابطہ رکھیں، ہاں قرآن و حدیث کی باتیں سوال کریں، جو علم نہیں ہے وہ علم کے بارے میں سوال کریں۔ نمبر 2، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھیں، موت کو یاد رکھیں ہمیشہ، کیونکہ یہ موت جو لذتوں کو ختم کر دیتی ہے، پیاروں سے جدائی کر دیتی ہے، جو چھوٹے چھوٹے بچے کو یتیم بنا دیتی ہے، یہ وہ موت ہے جو انسانوں کو ختم کر کے برباد کر دیتا ہے۔ نمبر 3، اور موت آنے سے پہلے آخرت کی بارے میں سوچے اور ہمیشہ موت کو یاد رکھے، ذہنوں میں رکھے، ہاں، اور یہ سوچے کہ اس موت سے گزرنا ہے، اس موت کے سختیوں سے ہمیں گزرنا ہے، اور پھر اللہ کے سامنے سوال و جواب کرنا ہے، ہمیں جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تھی اس لیے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کے حکموں پر چلیں، دنیا میں بھی کریں اور آخرت میں بھی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اعلان کیا تھا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے لوگو تم نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، جن اور انسانوں کو ہم نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہاں، اللہ نے تو اعلان کیا تھا، آج سے 1450 سال پہلے نبی کے ذریعے سے حکم دیا تھا، اے لوگو ہم نے تمہیں اور جن انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ آج ہم اور آپ غافل ہیں، اسی لیے امام قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، بانٹ دیا اور کہہ دیا کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو موت کو بھول جائے۔ نمبر 1، 3 کیٹیگری میں سے نمبر 1، موت کو بھول جانا، دنیا کو اپنا لینا، دنیا کو سب کچھ سمجھنا، دنیا کو اپنا بنانا، اور یہ سوچ رہا دنیا میں گھر بناؤں، دنیا میں مکان بناؤں، بچے بیٹیوں کے لیے کچھ جمع کر لوں، فکر نہیں ہے اسے کہ ہمیں بھی مرنا پڑے گا، دنیا کمانے میں لگے۔ نمبر 2، دوسرا انسان وہ ہے جو موت کو یاد رکھتا ہے لیکن کبھی کبھار موت کو بھول جاتا ہے، تو اس لیے بھولتا ہے تاکہ وہ اللہ سے اور رشتے کو مضبوط بنا لے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اور نمبر 3، تیسرا انسان وہ ہے جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ اللہ سے میں جلدی ملاقات کر لوں، چلا جاؤں۔ امام قدامہ کہتے ہیں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے، سب سے بدترین انسان وہ ہے جو دنیا کرتا ہے، بیٹے بچوں کے لیے مرتا ہے، پتہ نہیں ہے اسے اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے زمین و جائیداد کو لے کر لڑیں گے، وہ پڑا رہے گا، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا، اسے معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی اولادیں کیا کرے گی، ذرہ برابر فکر نہیں ہے اسے، اور وہ دنیا کر رہا ہے۔ ارے دنیا کی حقیقت تو یہ ہے جو قرآن نے یہ اعلان کر دیا، بتا دیا لوگوں کو، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو دنیا کی زندگی دھوکے کا زندگی ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکے کا سامان ہے، اس لیے تم دنیا سے بچ کر چلو، اس لیے دنیا سے کٹ کر چلو، ورنہ تم سے بدترین انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اور آگے لوگوں کو اعلان کیا، بتایا کہ دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر لو، بہترین عمل کر لیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اے لوگو دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک مسافر سفر میں نکلتا ہے اور تھکاوٹ و صعوبتوں کی وجہ سے کسی سائے دار درخت نیچے بیٹھتا ہے، تھوڑا سستاتا ہے، تھوڑا سستانے کے بعد پھر وہ جگہ وہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی۔ تھوڑا سستایا چلا گیا، یہ زندگی 60-70 سال کی زندگی، ارے ایک دن قیامت کا جو دن ہوگا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، 50,000 سال۔ ارے آج انسان 60-70 سال کی زندگی کے لیے بھائی سے لڑ رہا ہے، باپ بیٹوں کو مار رہا ہے، 60-70 سال کی زندگی کے لیے نہ جانے کیا نہیں کر دیتا ہے، وہ سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتا ہے
जो लूट मार, लोगों को गाली देना, हड़पना, ज़मीन के टुकड़े को हड़प लेना, तमाम चीज़ें कर बैठता है। अफसोस का मकाम है, उसने मौत के बारे में सोचा ही नहीं। अल्लाह के नबी आगे फरमाते हैं इदा अस्बहत फला तंतज़िर सवा, या अल्लाह के नबी ने फरमाया जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतज़ार मत किया करो, पता नहीं इसके अंदर तुम मुर्दों में लिखे जाओगे या जिंदा रहोगे। और आगे फरमाया कि जब शाम हो जाए तो सुबह का भी इंतज़ार ना किया करो, पता नहीं इसके अंदर भी मुर्दों में लिखे जाओगे या जिंदा रहोगे। और आगे फरमाया कि जो जिंदगी तुम्हें मिली है उस जिंदगी में इतना अमल कर लो कि मरने के बाद काम आ जाए, और तंदुरुस्ती में इतना नेक अमल कर लो, तंदुरुस्ती में इतना जमा कर लो कि बीमारी के बाद भी काफ़ी हो जाए, बीमारी के बाद वो काफ़ी हो जाए। अफसोस का मकाम है, आज ये मुसलमान कौम दर दर भटक रहा है, आज इस मुसलमान कौम को जलील किया जा रहा है, आज इस मुसलमान कौम को मारा जा रहा है, आज इस मुसलमान कौम कहाँ पड़े हुए हैं। जिसका जिक्र होता है तो कहा जाता है छोड़ दो, हटा कर फेंक दो, हटा कर इसे, इसके बारे में जर्रा बराबर कोई सोचने वाला नहीं है, इस कौम के बारे में कोई बोलने वाला आज नहीं है। और इस देश के अंदर क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को जहां मिला पकड़कर खत्म कर दिया, मुसलमानों के साथ क्या क्या नहीं किया जा रहा है। अरे मुसलमानों को डायरेक्ट मार दिया जाता है, लेकिन इस कौम के लिए कोई आवाज उठाने वाला मौजूद नहीं। अगर आवाज उठाई भी जाती है तो आवाज को दबा दिया जाता है कि छोड़ दो इसे। रीजन क्या, सबब क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ? इसलिए कि हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने मौत को भुला दिया, हमने अल्लाह को भुला दिया, हमने तमाम चीजों को छोड़ दिया। मुसलमानों आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लो, मुसलमानों अपने रब से रिश्ता मजबूत कर लो। अगर तुम अल्लाह से रिश्ते को मजबूत कर लोगे, अल्लाह से मांगोगे तो देने वाला अल्लाह होगा। अरे दर्द है, परेशान हो, तुम्हें सता रहा है, जालिम हुक्मरान तुम पर भी मुसल्लत है। अरे अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी जालिम हुक्मरान मुसल्लत थे, अल्लाह के रसूल पर जुल्म क्या करते थे, अल्लाह के रसूल को मारा करते थे। अल्लाह के रसूल किसके सामने बयान करते थे? काफिरों के सामने, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने बयान करते थे, अपने रब के सामने बयान करते थे। या अल्लाह मैं परेशान हूँ, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। आप उठे रात 2 बजे, वज़ू बनाएं, तहज्जुद के लिए उठे, अल्लाह से दुआ करें। आप अल्लाह के लिए आप उठेंगे, आप अल्लाह आपका नहीं सुनेगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ना सुने, लेकिन हम करते ही नहीं। हम इबादतों से दूर हैं, हमारे ऊपर जुल्म क्यों ना हो। हम अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। और आपको बता दूं, इस देश के अंदर 2012 में वो लड़की थी जिसको दरिंदों ने मार कर ख़त्म कर दिया, उसके साथ गलत हरकतें की। और उसके बाद 2018 में एक 8 साल की बच्ची, कौन 8 साल की बच्ची आसिफा नाम, जो मंदिरों में उसके साथ बलात्कार करके उसको ख़त्म कर दिया। और इस देश के वज़ीर आज़म क्या ऐलान करते हैं कि लोगों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाने के ऐलान करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन आज उस देश के अंदर बेटियों को कत्ल किया जा रहा है, बेटियों को मारा जा रहा है। कलकत्ता के वो वाक़या किसको नहीं मालूम, डॉक्टर मोमिता के साथ क्या नहीं किया। माँ बाप ख्वाहिश थी कि बेटी पढ़कर डॉक्टर बनी है, अब जिंदगी बदलेगी, कुछ रकम कमाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। क्या हुआ? इन दरिंदों ने उसे ख़त्म कर दिया। मैं इस देश के हुक्मरानों से गुजारिश करना चाहता हूँ, मीडिया के ज़रिए से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इन दरिंदों को इस तरीके से, दर्दनाक तरीके से सज़ा दें ताकि उसको देखकर हज़ारों लोग ये इबरत हासिल करें। बेटियों के पास जाने से पहले सोचे, 100 मरतबा सोचे कि नहीं मेरे साथ भी ये होने वाला है। अरे ये चीज़ तो इस्लाम ने दी थी, ये दरिंदों के साथ, बेटियों के साथ दरिंदगी करना, बेटियों के ऊपर जुल्म करना, अरे इस्लाम ने ये पैगाम दिया था कि उसे खुले मैदान में, चटीले मैदान में पत्थरों से मार मार कर उसे ख़त्म कर दिया जाए, हलाक कर दिया जाए, दुनिया से मिटा दिया जाए। अगर वो चीज़ आप इस देश के अंदर आ जाए तो बेटी पर कोई जुल्म करने से बाद जुल्म करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा, 100 मरतबा सोचेगा। लेकिन इस देश के हुक्मरान तो मुसलमानों से अलग है। इस देश के हुक्मरानों को चाहिए मुसलमान और हिंदू तक कह के दोनों को लड़वाएं और इलेक्शन में कामयाब हो।
اس چکر میں پڑے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچیں اور اس دیش کے بیٹیوں کو بچائیں۔ اور میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ دیکھیے، موتیں کس کو نہیں آتی ہے، موت کس کو چھوڑ کر جانے والا ہے، کیونکہ زندگی ملی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جو موت و حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ جو اس دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے تو بہترین عمل کون کرتا ہے؟ اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا کیا آزمائشوں کے لیے، امتحان کے لیے پیدا کیا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم نیک عمل کریں، دنیا میں جب تک رہیں نیک عمل کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں تو پرہیزگار بنا، متقی بنا، ہمارے گھر والوں کو تو نمازی بنا، یہ دعا کرنی چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے آج ہم دور ہیں۔ میں اپنی بات یہیں سے ختم کرتا ہوں کہ لوگوں، نیک عمل کرو، موت کو ہمیشہ یاد رکھو اور خود نمازی بنیں، اپنے بچیوں کو، گھر میں تمام لوگوں کو نماز کا حکم دے، اسے بھی بتائے موت کے سختیوں سے کوئی بچ نہیں سکتا، موت کے حوالہ سب کو ہونا پڑے گا، یہ بتائیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر موت کی خبر سنیں تو اس کے قریب جا کر بیٹھے، یہ بیٹھنا دیکھنا سننے سے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ دل نرم ہو جاتا ہے اور ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے موت کی خبر سننے کے بعد اس کے قریب بیٹھ کر دیکھے، حال دیکھے کہ ایک دن ہمیں بھی اس جگہ سے گزرنا ہے، اس حال سے ہمیں بھی ایک دن جانا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا جائیں اور بیٹھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہم تمام لوگوں کو موت کے سختیوں سے بچائیں، ہم تمام لوگوں کو قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل کریں، ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔